بغداد کے حاکم ابراہیم بن اسحاق نے ایک رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور نے اس سے فرمایا کہ قاتل کو رہا کر دو۔ یہ سن کر حاکم میں بغداد کانپتا ہوا اٹھا اور ماتحت عملہ سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جو قاتل ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، ایک ایسا شخص بھی ہے جس پر الزام قاتل ہے۔ حاکم بغداد نے کہا کہ اے میرے سامنے لاؤ، کہ اسے میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اسے لایا گیا تو حاکم بغداد نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا سچ کہوں گا، جھوٹ ہرگز نہ بولوں گا۔ بات یہ ہوئی کہ ہم چند آدمی مل کر عیاشی و بدماشی کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو ہم نے رکھا تھا جو ہر رات کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی عورت لے آتی تھی۔ ایک رات وہ ایک ایسی عورت کو لائی جس نے میری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بات یہ ہوئی کہ جب وہ عورت میرے سامنے آئی، چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں لا کر ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور جب وہ ہوش میں آ گئی تو اسے چیخنے اور بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی، اے نوجوان، میرے حق میں اللہ سے ڈر۔ پھر کہتی ہوں، اللہ سے ڈر۔ یہ بڑھیا بہانے سے مجھے اس جگہ پر لے آئی۔ دیکھ، میں ایک شریف عورت ہوں اور سیدھا ہوں۔ نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میری ماں فاطمۃ الزہرا ہیں۔ خبردار اس نسبت کا لحاظ رکھنا اور میری طرف بد نگاہی سے نہ دیکھنا۔ میں نے جب اس پاک عورت سے جو سیدھا تھی یہ بات سنی تو لرز گیا اور اپنے دوستوں کے پاس آ کر انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اگر عاقبت کی خیر چاہتے ہو تو اس خاتون کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ دوستوں نے میری اس بات سے سمجھا کہ شاید میں ان کو ہٹا کر خود تنہائی میں ارتکاب گناہ کرنا چاہتا ہوں، اور ان سے دھوکہ کر رہا ہوں۔ اس خیال سے وہ مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے کہا میں تم لوگوں کو کسی صورت میں اس گناہ کی اجازت نہ دوں گا۔ لڑوں گا، مروں گا، مگر اس سیدھا کی طرف بد نگاہی منظور نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ مجھ پر جھپٹ پڑے۔ مجھے ان کے حملے سے ایک زخم بھی ہو گیا۔ اسی اثنا میں ایک شخص جو اس کے کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا، میں نے روکنے پر مجھ پر حملہ کیا تو میں نے اس پر چھری سے حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ پھر سیدھا کو اپنی حفاظت میں لے کر باہر نکلا تو شور مچ گیا۔ چھری میرے ہاتھ میں تھی، میں پکڑا گیا اور آج یہ بیان دے رہا ہوں۔ حاکم بغداد نے کہا کہ جاؤ، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رہا کیا جاتا ہے۔ سبق: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر نیک بد آدمی، ہر نیک بد عمل کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی نسبت کے لحاظ ادب سے آدمی کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر اس چیز کا دل میں ادب و احترام رکھنا چاہیے جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو۔